अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फलकबार। नाज़रीन, स्वीडन में जो कुरान पाक की बेहुरमती की गई है, इसको इंतहाई अफसोसनाक वाक़या करार दिया गया है। पाकिस्तान ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती को मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने की साजिश करार दे दिया गया है। लोगों का इस पर क्या रद्द अमल है, आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम मुसलमान हैं और हमारे ईमान का तकाजा है कि जो किताब हम पर नाजिल की गई है तो हम पे फ़र्ज़ है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया वो हरफ़ आखिर है। और ये जो स्वीडन में ये जो काम हुआ है, ये इससे पहले भी होते रहे हैं। ये एक्चुअली होता ये है कि मुसलमानों को चेक किया जाता है कि ये इसके ऊपर क्या रिएक्शन देते हैं, क्या नहीं देते हैं। और ये हमारा खुला पैगाम है कि आप जो मर्ज़ी कर लें, हमारा इसके ऊपर रिएक्शन आएगा ही आएगा। ये हमारी किताब है। हम ये कहना चाहते हैं कि आसान से लफ्ज़ों में हम आपको नहीं छेड़ते हैं, आप हमें ना छेड़ें। और ये जो काम हुआ है इसके ऊपर मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि उनके सफारत खाना बंद किया जाए, उनके सफ़ीर को यहाँ से निकाला जाए। जब तक स्वीडन में इस मामले पर तहकीकात नहीं होती और उस शख्स को जिन्होंने ये काम किए हैं उनको सज़ा नहीं मिलती, तब तक सफारती ताल्लुकात जो हैं उनसे ख़त्म कर दिए जाए। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, हुकूमत के अलावा एज अ मुस्लिम जी आपकी तरफ से अभी तक पाकिस्तान में किसी भी तरफ से ताजरीन की तरफ से कोई भी एहतजाज अभी तक रिकॉर्ड नहीं करवाया गया? नहीं, ऐसा नहीं है। वो मुख्तलिफ़ तंजीमों की तरफ से जो है एहतजाज रिकॉर्ड भी करवाए गए हैं, क्योंकि ईद के बाद आज फर्स्ट डे है। क्योंकि हमारी जो ताजर तंजीमें हैं उनके साथ मीटिंग चल रही हैं, उस हवाले से जो है एहतजाज की कॉल पर बिल्कुल सोचा जा रहा है कि हमने इसको प्रोटेस्ट को किस तरह करना है। इस प्रोटेस्ट को हमने कामयाब बनाना है, हमने अपना एक मैसेज देना है, पुरअमन और पुरजोश एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है, जो हम समझते हैं हमारा राइट है। और इंशाल्लाह ही हम करेंगे और इंशाल्लाह जल्द ही इसके ऊपर अपनी जो तंजीमें हैं उनसे मुशावरत के बाद अगले लाएमल का इंशाल्लाह हम ऐलान करें। मेरे अज़ीज़ हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। स्वीडन के मामले में हर पाकिस्तानी का दिल दुखा हुआ है। ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि ओवरऑल पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं सब के सब इंतहाई दुख का शिकार हैं। इस मरहले में अगर हुकूमत कुछ नहीं कर रही है या उनका स्टेटमेंट जो है ये काफ़ी नहीं है, तो हमसे क़यामत के दिन इंडिविजुअली एज़ मुस्लिम हमने अकेले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हाज़िर होना है और हमसे पूछा जाएगा कि हमने क्या किया। और अगर हमने कुछ नहीं किया तो वी विल बी आंसरेबल, हमें जवाब देना पड़ेगा। तो इसकी बेहतरीन सूरत अभी इन हालात में जो नज़र आती है वो यही है, जैसा कि ईरान ने किया है कि आप वहाँ की जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर बैन लगा दें, उस पर पाबंदी लगा दें, अपना सफ़ीर वापस बुलाएं। अगर हुकूमत ने किसी शक्ल में बुर्का पहन लिया हो तो प्लीज़ आप सब, ये आपकी सब की ज़िम्मेदारी है कि आप वहाँ से जो भी स्वीडन की प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में जा रही हैं उसका मुकम्मल बाइकाट करें, ताकि इस इकनॉमिक डेंट की वजह से जो उनके इकनॉमिक इंजन पे पड़ेगा वो घुटनों पे आ जाएंगे। उनको पता लग जाएगा कि मुसलमान मुल्कों से के मजहबी जज्बात से खेलना, इसकी क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, इसके क्या नताइज हो सकते हैं। तो मेरी तमाम बहनों, भाइयों, बेटियों, बेटों, सबसे मेरी यही एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपको आंसरेबल होना है इनफरादी तौर पर अल्लाह के हुज़ूर में। तो आपने अगर कुछ ना किया तो आपसे बाज़पुरश या सवाल तो होगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं और आप फ़ील करते हैं कि आप वाकई मुसलमान हैं तो वहाँ की प्रोडक्ट्स का मुकम्मल बाइकाट कीजिए। जो भी स्वीडन से, आप गूगल करके देख लीजिए स्वीडन में क्या क्या बनता है, जो कुछ भी बनता है वहाँ से बंद कर दीजिए लेना। ये चीज़ें बाहर के तमाम मुल्कों से और भी मिल जाती हैं, आपको फिर स्वीडन में ही जाने की ज़रूरत वैसे भी नहीं है। और अगर है भी तो इस वक्त खुदारा आप जो हैं इसको बंद कर दीजिए। ये बड़े गुनाह का काम होगा और इसका बोझ आप पर पड़ेगा और आप जवाबदेह होंगे इंडिविजुअली। यहाँ किसी की सिफारिश नहीं चलेगी, ये डायरेक्ट सवाल हो सकता है। इसलिए प्लीज़ मेरी गुजारिश यही है कि स्वीडन की तमाम प्रोडक्ट्स को आप बंद कर दीजिए। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी की तरफ से मैं गाज़ी ए ख़ान हरकुलिस के शहर से कैलिफोर्निया से बात कर रहा हूँ। प्लीज़ आप स्वीडन की प्रोडक्ट्स लेना बंद कर दीजिए और हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ आप ये कीजिए कि अपना सफ़ीर वापस बुला लीजिए
اگر سفیر واپس نہیں بلانے کی سخت تو کم از کم ایک بھرپور جواب دیجیے اور وہاں کی جو پروڈکٹ وہاں سے امپورٹ ہو رہی ہیں اس کو فوری طور پر سیز کر دیجیے، بند کر دیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی ہے، مسلمانان عالم سراپا احتجاج ہیں، سخت ٹھیس پہنچی ہے ہمارے جذبات کو۔ اس موقع پر میں وزیر اعظم شہباز شریف سے مطالبہ کرتا ہوں کہ سویڈن اور اہل مغرب کو ریاستی سطح پر جواب دیا جائے، نہ کہ میں اور ہماری طرح کے دیگر لوگ جو ہیں وہ انفرادی سطح پر اہل مغرب کو جواب دیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ریاست یعنی حکومت ایک دن اعلان کرے کہ سرکاری تعطیل ہوگی اور وہ احتجاج کا دن ہوگا۔ اس دن پاکستان بھر کے تاجر اپنے شٹر ڈاؤن کریں گے، ہڑتال کریں گے، احتجاج کریں گے اور سڑکوں پہ نکلیں گے، اور اس موقع پر پرامن احتجاج جو ہوگا، وزیر اعظم کا خطاب اور ان کا پالیسی بیان جو ہے وہ ٹیلی ویژن سکرینوں پر سڑکوں پہ دکھایا جائے، اور اس کا اہتمام ہماری ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کریں تاکہ وزیر اعظم، ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم، مسلمانوں کے وزیر اعظم، ایک مسلمان وزیر اعظم ایک ایسا پیغام اہل مغرب کو دیں کہ ان کو یہ معلوم ہو کہ یہ کام اگر کیا جائے گا اور جاری رہے گا تو اس کے سخت نتائج ہوں گے۔ وزیر اعظم سے یہ بھی درخواست ہے کہ اس حوالے سے جو مسلم امہ ہے اس کو بھی کسی ایک نقطے پر آپ اکٹھا کریں اور اس حوالے سے کوئی مشترکہ لائحہ عمل بنانے کی بھی آپ صلاح دیں اور کوشش کریں تاکہ یہ مسئلہ جو اہل مغرب بار بار پیدا کر دیتے ہیں مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچا کر، اس کا فار ایور حل ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کے لیے یہ بہت شرم کا مقام ہے کہ ایک غیر مسلم ملک سویڈن جو بار بار یورپ میں سے اس قسم کی حرکتیں آ رہی ہیں کہ قرآن پاک کی بے حرمتی، ایز اے قوم، ایز اے مسلمان ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سویڈن کی ایمبیسی پاکستان میں بند کریں اور سویڈن کی تمام چیزوں کو بائیکاٹ کیا جائے۔ نہ صرف پاکستان کرے، پوری امت مسلمہ کو اس کام پہ کاربند ہونا چاہیے کہ تمام چیزیں ان کی بائیکاٹ کریں اور ان کو پاکستان سے ان کا لا تعلق کریں تاکہ ان کو نصیحت ہو کہ ایک پاک کتاب کے بے حرمتی کرنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ شکریہ۔ ایز اے مسلم یہ جو قرآن پاک ہے اور یہ جو اسلام ہے، اس کی تجوید کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے بہت سے ہمارے علماء کرام نے، ہمارے پیغمبروں نے، شہداء کرام نے اور اولیاء اللہ نے بہت ساری ایسی قربانیاں دی ہیں اس کی حفاظت کے لیے، اس کی پروٹیکشن کے لیے۔ تو ایز اے مسلم ہمارا یہ جو ہے یہ بیسک ہمارا ہونا چاہیے کہ ہمیں اس کے جو اگینسٹ ہے پروٹیسٹ کرنا چاہیے، اس کے آواز پرامن اور پرجوش احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروانا چاہیے ہم سب کو، تاکہ آنے والے ٹائم میں یا پھر دوبارہ ایسی ہماری پاک کلام کے جو اگینسٹ جنہوں نے یہ جو کیا ہے وہ دوبارہ سے نہ کر سکیں۔ ایک یو کین سے شٹ اپ کال، اٹس اے نیسیسری فار دیٹ، کہ یہ ضروری ہے کہ کسی بھی چیز پہ کمپرومائز، ہم لوگ اپنی عزت پہ کمپرومائز نہیں کرتے، اور یہ بیسک ہے ہمارا اسلام، ہمارا قرآن پاک جو ہے یہ راہ ہدایت ہے، اللہ پاک کا پاک کلام ہے، تو اس پہ کسی قسم کا کمپرومائز آئی تھنک یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سویڈن میں جو قرآن پاک کو جلانے کا واقعہ ہوا اس کی ہم پریئر یونین کے پلیٹ فارم سے پرزور مذمت کرتے ہیں اور حکومت وقت سے گزارش کرتے ہیں کہ فی الفور ان کے سفیر کو پاکستان سے نکال باہر پھینکا جائے اور اس کے خلاف سرکاری طور پہ بھرپور احتجاج کارڈ کرایا جا سکے تاکہ ہم غیرت مند مسلمان ہونے کا ثبوت پیش کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سویڈن میں ہونے والے جو پے در پہ واقعات ہیں ان کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ عید والے دن، عید الاضحیٰ کے دن انہوں نے ہمارے قرآن پاک کو جو ہے وہ جلا دیا۔ پورے عالم اسلام کا جو دل اس وقت خون کے آنسو رو رہا ہے، اور جو دکھ کی بات اس میں یہ تھی کہ وہاں پر جو عدالت ہے اس نے باقاعدہ اس کی اجازت دی تھی، اور وہاں پر جو پولیس تھی وہ اس ملعون بدبخت کی حفاظت کے لیے موجود تھی،
اور مسلمان جو تھے وہ ایک بے بسی کی تصویر بنے ہوئے تھے، اور وہ دیکھتے رہے کہ ان کی مقدس کتاب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ حضرات، قرآن پاک جو ہے وہ ایک لافانی پیغام ہے، وہ اس کائنات کے رب کا پیغام ہے جو پوری انسانیت کے لیے اور پورے عالمین کے لیے ایک پیغام ہے کہ اپنے معاملات کو ہم کیسے لے کر چلیں، اور اس نے قیامت تک عبدالآباد باقی رہنا ہے۔ یہ سویڈن ہوا یا کوئی اور ملعون ملک ہوا، انہوں نے انشاءاللہ مٹ جانا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرانس میں آج کل جس طرح پے در پہ واقعات ہو رہے ہیں اور وہاں پر پورا فرانس جل رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ فرانس کے ملعون صدر نے جو وہاں پر بدبخت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، اس کا خمیازہ اس وقت تک فرانس بھگت رہا ہے، وہاں پر جگہ جگہ آگے لگی ہوئی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی برا حال ہوگا سویڈن کا، اور وہ لوگ بھی عبرت کا نشان بنائے جائیں گے، اور میرے اللہ کا کلام ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا، اور پوری دنیا میں اس کے ذریعے ایک روشنی اور ایک لافانی پیغام جو ہے وہ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ ہی کا بول جو ہے وہ بالا ہوگا۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔ جی، سب سے پہلے تو ہمیں اپنے قرآن کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے اپنا مال، اپنی جان، اپنی ماں باپ بچے سب قربان ہیں۔ تو میرا میسیج اپنے اعلیٰ عہدے داران کو یہ ہے کہ خدارہ اتنا بڑا ایشو ہے، اتنی مطلب ہمارے قرآن کی بے حرمتی کی گئی، نعوذ باللہ۔ اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی، میں نے دیکھی ہے، اور میرا دل ایسے جیسے ابھی پھٹ جائے گا ان کے وہ کالے اعمال دیکھ کے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس کو پرجوش پروٹیسٹ ہونا چاہیے، اور اعلیٰ حکام کو بھی ہمارا ساتھ دینا چاہیے، گورنمنٹ کو بھی ہمارا ساتھ دینا چاہیے، اور تاجر یونین کو اپنی یونٹی دکھاتے ہوئے اس عمل کو کنٹینیو کرنا چاہیے، اور اس کو لے کے چلنا چاہیے۔ قرآن کے اوپر، اپنے نبی کے اوپر بالکل ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ہمارے دل میں بستے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، خان صاحب نے کہا تھا دل کا درد بڑا برا درد ہوتا ہے، تو میں یہی کہوں گا کہ یہ ہمارے دل کو درد پہنچاتے ہیں۔ تو خدارہ اپیل ہے تمام لوگوں سے کہ یہاں پہ یکجا ہوں، کوئی سنی شیعہ کوئی فرقہ واریت نہیں ہونا چاہیے، جسٹ ہم مسلمان ہیں۔ تو مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں قرآن کے لیے، اسلام کے لیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے یکجا ہونا پڑے گا، ایک ہونا پڑے گا۔ اور پلیز خدارہ ہوش کے ناخن لیں، اور ہم مسلمانوں کے دل کو، ہمارے جذبات کو نہ ٹھیس پہنچائیں۔ السلام علیکم عالم اسلام، میں ساجد کاظمی ولد سید محمود حسین ترمذی مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر اس شخص پر، اس نظریے پر، اس فکر پر لعنت بھیجتا ہوں جس کا توحید پر ایمان نہیں ہے، جس کا ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے، اور جس کا کلام الہی پر ایمان نہیں ہے۔ جو جہاں جہاں ان کا گستاخ اور بے ادب ہے، اس پر ہر پل ہر لمحہ لعنت اور بے شمار لعنت، اور جو ان پر لعنت نہ بھیجے اس پر ان سے چگنی لعنت۔ ناظرین، لوگوں کا کہنا تھا کہ قرآن پاک کی بے حرمتی ایک گھنونا عمل ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ کیمرہ مین شاہد اقبال کے ساتھ فلک بٹ، لاہور 24 نیوز لاہور۔